اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اہل سنت کتاب ہے، نور الابصار، صفحہ 137 ہے۔ مسلمانوں سے چھپایا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا۔ اگر بتایا جائے تو حالات کچھ اور ہوں۔ کیا لکھا ہے نور الابصار کتاب میں کہ ہارون ملعون نے امام موسیٰ کاظم آل رسول، رسول کے بیٹے، علی کے بیٹے، ساتویں امام، اہل بیت رسول، امام موسیٰ کاظم کو 1 سال بصرہ میں بھی با مشقت قید میں رکھوایا تھا، اور پھر والی بصرہ کو خط بھی لکھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کو معاذ اللہ قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے، نجات دے۔ اس ہارون کو، آل رسول کو قتل کر کے سکون ملتا، لعنت اس ہارون پر اور اس کے ماننے والوں پر بھی۔ تو والی بصرہ کو جب خط ملا تو اس نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور پھر ہارون کو جواب میں لکھا کہ 1 سال ہو گئے، امام موسیٰ کاظم میری قید میں ہے، با مشقت قید میں ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان میں کوئی خطا اور برائی نہیں دیکھی۔ اس کے برعکس وہ تو شب و روز عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور مومنین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اسلامی ملک کی بہبود کے خواہش مند ہیں، بھلا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت بگاڑ لوں۔ اے بادشاہ، میں ان کے قتل کرنے میں اپنے انجام اور اپنی عاقبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کرتا ہوں، لہٰذا مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید با مشقت سے رہا کر دوں۔ اس حد کے پانے کے بعد ہارون ملعون کو یقین ہو گیا کہ یہ کام جو ہے وہ بصرہ میں نہیں ہو سکتا۔ پھر وقت گزرتا گیا، جب امام موسیٰ کاظم بغداد کے قید خانے میں تھے تو پھر اس ملعون نے یہ ظلم کا کام جو ہے ہارون ملعون نے سندی بن شاہق کے حوالے کیا۔ سندی بن شاہق وہ ملعون ہے کہ جس نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دے دیا۔ جب زہر ملا امام موسیٰ کاظم کو، زہر کھانے کے بعد آپ 3 روز تک شدید درد سے تڑپتے رہے، آپ کے چہرے کی رنگتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بر لعنت ہارون ملعون بے شمار۔